بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹاکس عمران سیریز ناول، مصنف مظہر کلیم M.A۔ جگن نے ٹرانسمیٹر آف کرتے ہوئے سامنے بیٹھی ہوئی مادام ٹاکسی کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ بس اب تو خوش ہو، اب تو میں نے مکمل طور پر عمران اور اس کے ساتھیوں کی موت کا کریڈٹ تمہیں دلا دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہیڈ کوارٹر جلد ہی تمہیں کسی اعلیٰ عہدے پر فائز کر دے گا، جگن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے ٹرانسمیٹر پر ہیڈ کوارٹر کے اعلیٰ ترین حکام کو عمران اور اس کے ساتھیوں کا ہورنگ جزیرے پر ریڈ کرنے سے لے کر ان کی موت تک کی تفصیلی رپورٹ دے دی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے وہ پاکستانی ڈاکٹر کو کسی طرح علیحدہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ بھی ساتھ ہی ختم ہو گیا ہے۔ تمہارا بے حد شکریہ جگن، مجھے تو خطرہ تھا کہ پاکستانی ڈاکٹر کے یہاں سے جانے اور اس کی موت پر ہیڈ کوارٹر کہیں بگڑ نہ جائے، مادام ٹاکسی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی موت کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ معدنیات وغیرہ انتہائی معمولی سی بات ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ ہیڈ کوارٹر نے بار بار مجھ سے یہی پوچھا کہ کیا مجھے یقین ہے کہ عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس واقعی ختم ہو چکی ہے، جس پر مجبوراً مجھے کہنا پڑا کہ میں نے ان کی لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، تب جا کر انہیں اس بات کا یقین آیا ہے، جگن نے جواب دیا، اور مادام ٹاکسی نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی، تو جگن نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا، کیونکہ وہ چیف تھا، اس لیے جب بھی وہ ہورنگ آتا تو تمام پیغامات وہ خود ہی وصول کیا کرتا تھا۔ یس، جگن نے کہا۔ نارمن بول رہا ہوں چیف، دوسری طرف سے نارمن کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا بات ہے؟ جگن نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ چیف، اس علاقے سے ایک ٹرانسمیٹر کال کی گئی ہے، لیکن اس کے الفاظ سمجھ میں نہیں آئے، کیونکہ یہ کوئی اسپیشل قسم کا ٹرانسمیٹر تھا، الفاظ مکس ہو جاتے تھے، نارمن نے کہا۔ اس علاقے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ جگن نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ ہماری مشینری کے مطابق 100 بحری میل کے قطر سے یہ کال کی گئی ہے، نارمن نے جواب دیا۔ تو پھر اس سے پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ 100 بحری میلوں میں تو شاونرے کے بھی اڈے ہیں اور نیوی کے بھی ہوں گے، وہاں سے کال کی گئی ہوگی، جگن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن چیف، اس قسم کے ٹرانسمیٹر پہلے تو کبھی استعمال نہیں ہوئے، میں نے سوچا کہ کہیں یہ کال اس جزیرے سے نہ کی گئی ہو جہاں عمران اور اس کے ساتھیوں نے پناہ لی تھی، نارمن نے کہا۔ نان سینس، اس جزیرے کی تو ہم نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، وہاں گھاس تک سلامت نہیں رہی، وہاں سے کیا جن بھوت کال کریں گے؟ اور پھر وہاں اس قسم کا خصوصی ٹرانسمیٹر کہاں سے آ سکتا ہے؟ جگن نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی سے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ پاگل ہو گیا یہ نارمن بھی، نان سینس، جگن نے پہلے کی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ چونکہ ساتھ نہیں گیا تھا نا، اس لیے اسے اندازہ ہی نہیں کہ وہاں کیا ہوا ہے، اس لیے اس نے اپنے طور پر احتیاطاً اطلاع دے دی ہے، مادام ٹاکسی نے کہا۔ جب اسے بتا دیا گیا ہے کہ وہاں سب لوگ ختم ہو گئے ہیں تو پھر اس طرح کی بات سوچنا بھی حماقت ہے، جگن نے کہا، اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ کہاں جا رہے ہو؟ مادام ٹاکسی نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ واپس؟ اور کہاں؟ جگن نے اس بار قدرے نارمل لہجے میں کہا۔ اوہ نہیں، آج رات تم یہیں رہو گے، میں نے خصوصی جشن فتح کا بندوبست کیا ہے، جزیرے کے تمام افراد اس میں حصہ لیں گے، مادام ٹاکسی نے کہا تو جگن بے اختیار ہنس پڑا۔ اوکے، اگر ایسا ہے تو پھر میں ضرور اس میں شرکت کروں گا، لیکن پھر میں کچھ دیر آرام کر لوں، جگن نے کہا، اور مادام ٹاکسی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جگن تیز سے اس قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا تو مادام ٹاکسی نے ہاتھ بڑھا کر انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ نارمن بول رہا ہوں، دوسری طرف سے نارمن کی آواز سنائی دی۔ ٹاکسی بول رہی ہوں نارمن، یہ ٹرانسمیٹر کال آخر کہاں سے کی گئی ہوگی؟ کیا تم نے اپنے طور پر کوئی اندازہ لگایا ہے؟ ٹاکسی نے کہا۔ اب میں کیا کہوں مادام، میرے اندازے کے مطابق یہ کال اسی جزیرے سے ہی کی گئی ہے، جس کے متعلق آپ نے بتایا تھا کہ وہاں عمران اور اس کے ساتھیوں نے پناہ لی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے یہاں طویل عرصے سے ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہاں قریب ہی نیوی کا کوئی اڈا نہیں ہے، اور شاونرے گروپ کے اڈوں میں ایسے جدید ترین ٹرانسمیٹر استعمال نہیں کیے جاتے، لیکن چیف نے مجھے ہی جھاڑ پڑا دی ہے الٹا، نارمن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چیف کو چھوڑو، اس کی تو یہ عادت ہے کہ جب اسے غصہ آ جائے تو پھر وہ کسی کی بھی نہیں سنتا، لیکن نارمن، اس جزیرے پر کوئی آدمی بھی زندہ نہیں بچا، پھر وہاں سے کال کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹاکسی نے کہا۔ مادام، میری فورٹ سے بات ہوئی ہے، اس نے مجھے جو تفصیل بتائی ہے، اس کے مطابق چیف نے وہاں ہیلی کاپٹر اتار کر ذاتی طور پر چیکنگ نہیں کی، صرف اندازہ لگایا ہے کہ وہاں سب لوگ ختم ہو گئے ہیں۔
ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی زندہ بچ گیا ہو، نارمن نے جواب دیا۔ اس چیکنگ کی کوئی ضرورت ہی نہیں، وہاں آپریشن ہی اس انداز میں کیا گیا ہے کہ کوئی چیز سلامت نہیں رہ سکتی۔ لیکن اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ وہاں کوئی زندہ بچ گیا ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ جدید ترین ٹرانسمیٹر کہاں سے آ گیا؟ مادام ٹاکسی نے کہا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں مادام، ہو سکتا ہے ان کے پاس ہو، ہم نے ان لوگوں کی تلاشی تو نہیں لی تھی، نارمن نے اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ لیکن جب یہ جزیرے میں داخل ہوئے تھے تو ان کی چیکنگ تو بہرحال ہو گئی ہوگی، انہوں نے ٹرانسمیٹر یا اسلحہ پر تو میک اپ نہیں کیا ہوگا نا؟ اپنے اوپر ہی کیا ہوگا، مادام ٹاکسی نے کہا۔ اوہ یس مادام، اس بات کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا تھا، سب میرین کی چیکنگ تو مشینوں کے ذریعے ہوئی تھی، اس بار نارمن نے قدرے مطمئن لہجے میں کہا۔ بہرحال تم خیال رکھنا، اگر دوبارہ اس ٹرانسمیٹر پر کال ہو تو تم نے اس جگہ کو ضرور چیک کرنا ہے، مادام ٹاکسی نے کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ٹاکسی نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھا، اور پھر میز کی دراز سے اس نے ایک فائل نکالی، اسے کھول کر سامنے رکھا اور پھر اس کے مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ کافی دیر بعد اچانک ایک بار پھر انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی، تو مادام نے چونک کر فائل سے سر اٹھایا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس ٹاکسی بول رہی ہوں، ٹاکسی نے کہا۔ نارمن بول رہا ہوں مادام، دوسری طرف سے نارمن کی آواز سنائی دی تو ٹاکسی بے اختیار چونک پڑی۔ کیا ہوا؟ کیا دوسری بار کال ہوئی ہے؟ ٹاکسی نے پوچھا۔ یس مادام، اور اب میں نے حتمی طور پر معلوم کر لیا ہے کہ یہ کال اسی جزیرے سے کی گئی ہے، اور یہ کال دوسری طرف سے ناراک میں وصول کی گئی ہے، نارمن نے جواب دیا۔ کیا تمہیں یقین ہے یا تمہارا صرف اندازہ ہے؟ ٹاکسی نے کہا۔ 100% یقین ہے مادام، میں اس بار چونکہ پہلے سے تیار تھا، اس لیے میں نے جزیرے کو باقاعدہ چیک پوائنٹ کے طور پر سپر کمپیوٹر میں ایڈجسٹ کر دیا تھا، تاکہ اگر کال واقعی وہاں سے ہو رہی ہو تو کمپیوٹر اسے چیک کر کے کوشچن دے دے، اور سپر کمپیوٹر نے کوشچن دے دیا ہے، نارمن نے جواب دیا۔ تو مادام ٹاکسی کے چہرے پر حیرت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ ویری بیڈ، اس کا تو مطلب ہوا کہ یہ لوگ ہلاک نہیں ہوئے، اور ان کے پاس اس قسم کا جدید ترین ٹرانسمیٹر بھی موجود ہے، مادام ٹاکسی نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ یس مادام، نارمن نے کہا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ فورٹ تو اپنا اسپیشل ہیلی کاپٹر واپس لے جا چکا ہے، اور ہم اپنے سادہ سے ہیلی کاپٹر میں وہاں نہیں جا سکتے، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ اسے ہٹ کر دیں، مادام ٹاکسی نے کہا۔ میرا تو خیال ہے مادام کہ اب آپ خاموشی رہیں، چیف جرگن نے ہیڈ کوارٹر کو حتمی رپورٹ دے دی ہے، اب اگر رپورٹ غلط ثابت ہوئی تو اس کی ذمہ داری چیف جرگن پر ہی ہوگی، آپ پر تو نہیں ہوگی، نارمن نے کہا۔ لیکن ذمہ داری ہم پر بھی عائد ہوتی ہے، اور ایسی بات چھپی تو نہیں رہ سکتی، وہ عمران تو بہرحال ہٹ ہو چکا ہے، یہ بات تو 100% یقینی ہے، لیکن وہاں سے کال ہونے کا مطلب ہے کہ وہاں بہرحال اس کی ٹیم کا کوئی نہ کوئی آدمی زندہ بچ گیا ہے، اور کال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ ناراض سے اپنے یہاں نکلنے کا کوئی بندوبست کرا رہے ہوں گے، ٹاکسی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے مادام، لیکن میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ اس معاملے میں خاموش ہو جائیں، کیونکہ چیف نے ہماری بات تسلیم ہی نہیں کرنی، بلکہ الٹا اس سے ہمیں بے عزت کر دینا ہے، نارمن نے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہارا مشورہ درست ہے، لیکن میں چیف سے کوئی بات چھپانا پسند نہیں کرتی، میں خود ہی اس سے بات کر لوں گی، ٹاکسی نے کہا، اور ریسیور رکھ دیا، پھر اسے فائل بند کر کے میز کی دراز میں رکھی، اور دراز بند کر کے وہ کرسی سے اٹھی اور کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جرگن سے اس بارے میں ابھی بات کرنا چاہتی تھی، گویا سے 100% یقین تھا کہ جرگن نے یہ بات تسلیم ہی نہیں کرنی، لیکن وہ بہرحال اپنا فرض ادا کر دینا چاہتی تھی۔ عمران صاحب، ہیلی کاپٹر آ رہا ہے، درخت کی چوٹی سے صفدر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ ارے میں نے تو کہا تھا کہ درخت پر اپنا کوٹ لٹکا دو، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم خود کوٹ سمیت وہیں لٹک جاؤ، عمران نے اونچی آواز میں جواب دیا، تو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے سب ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ وہ ابھی تو دوبارہ گیا ہے، سوالیہ نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر وہ سب ڈاکٹر عالم رضا سمیت اٹھ کر اس طرف کو بڑھنے لگے جدھر سے ہیلی کاپٹر کی آمد ہو سکتی تھی۔ چند لمحوں بعد صفدر نیچے اتر آیا تھا، البتہ اس کے جسم پر کوٹ موجود نہ تھا۔ نیوی کا ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر ہی ہے، میں نے اس کا مخصوص حیولہ پہچان لیا ہے، صفدر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کافی جلدی آ گیا ہے، ورنہ میرا تو خیال تھا کہ شاید رات گہری ہونے پر وہ یہاں پہنچیں گے، عمران نے کہا۔ وہ سب ساحل کے کنارے آ کر کھڑے ہو گئے تھے، انہیں دور سے واقعی کریمین نیوی کا ایک ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا رخ اس جزیرے ہی کی طرف تھا، اور تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر جزیرے پر پہنچ گیا تو عمران اور اس کے ساتھیوں نے ہوا میں ہاتھ لہرائے۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر جزیرے کی ایک کھلی جگہ پر اتر گیا۔ ہیلی کاپٹر سے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا ادھیڑ عمر اکریمی باہر آ گیا، وہ ہیلی کاپٹر میں اکیلا ہی تھا۔ بڑے طویل عرصے بعد آپ سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے عمران صاحب، ادھیڑ عمر آدمی نے مسکراتے ہوئے عمران کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اتفاق بھی کہاں ہو رہا ہے؟ ایک تباہ شدہ جزیرے پر، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
اور ادھیڑ عمر آدمی بے اختیار ہنس پڑا۔ واقعی یہاں تو مکمل تباہی ہر طرف نظر آ رہی ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے یہاں خوفناک جنگ ہوتی رہی ہو، ادھیڑ عمر آدمی نے کہا۔ یہ مارکویس تھا، پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا ناراک میں خصوصی ایجنٹ۔ پھر عمران نے مارکویس کا تعارف اپنے ساتھیوں سے اور ساتھیوں کا اس سے تعارف کرایا۔ تم وہ ٹرانسمیٹر لے کر آئے ہو؟ عمران نے تعارف کے بعد مارکویس سے پوچھا۔ جی ہاں، جہاں سے آپ نے بتایا تھا وہیں سے یہ ملا ہے، مارکویس نے جواب دیا۔ کہاں ہے؟ کیا ہیلی کاپٹر کے اندر پڑا ہے؟ عمران نے کہا تو مارکویس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو عمران کے اشارے پر صفدر ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کافی بڑا اور عجیب سی ساخت کا ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ عمران نے اس کے ہاتھ سے ٹرانسمیٹر لیا اور پھر اس پر موجود بٹنوں کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ باقی سب ساتھی اور مارکویس بھی خاموش کھڑے تھے۔ کافی دیر تک عمران ٹرانسمیٹر آپریٹ کرتا رہا، پھر سے ایک سفید رنگ کا بٹن دبایا۔ اس بٹن کے اوپر ایک چھوٹا سا بلب موجود تھا، لیکن بٹن دبنے کے باوجود وہ بلب نہ جلا تو عمران کی پیشانی پر شکنیں سی پھیل گئیں۔ اس نے ایک بار پھر مختلف بٹنوں کو پریس کرنے اور چھوٹی چھوٹی نوبوں کو گھمانا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک وہ ایسا کرتا رہا، پھر اس نے ایک بار پھر اس سفید بٹن کو پریس کیا تو اچانک اس بٹن کے اوپر موجود چھوٹا سا سرخ رنگ کا بلب جل اٹھا اور عمران کے ستے ہوئے چہرے پر یکلخت مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ ہیلو ہیلو، علی عمران کالنگ، مادام ٹاکسی، اوور۔ عمران نے بار بار کال دینی شروع کر دی۔ یس نارمن اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ مسٹر نارمن، مادام ٹاکسی یا چیف جرگن سے میری بات کریں، ورنہ آپ کا یہ ہورنگ جزیرہ دوسرے لمحے کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے گا، اوور۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، اوور، دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا۔ مسٹر نارمن، آپ شاید ہیری کی طرح جزیرے کی مشینری کے انچارج ہیں، اس لحاظ سے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے جزیرے کی تمام مشینری کو جو سپر کمپیوٹر کنٹرول کرتا ہے، اس سپر کمپیوٹر میں آٹومیٹک بلاسٹنگ سسٹم بھی موجود ہے۔ اگر اس بلاسٹنگ سسٹم کو آن کر دیا جائے تو نہ صرف پورے جزیرے کی مشینری تباہ ہو جائے گی بلکہ جزیرے میں موجود اسلحہ بھی پھٹ پڑے گا، اور نتیجہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن میرا فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، آپ میری بات کرا دیں، اوور۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہیلو، میں جرگن بول رہا ہوں، تم کون ہو، اوور۔ عمران کے بات ختم کرتے ہی دوسری طرف سے جرگن کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ علی عمران، MSc DSc آکسن، اوور۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بکواس مت کرو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تم زندہ رہ جاؤ؟ سچ بتاؤ کہ کون بول رہے ہو اور کہاں سے بول رہے ہو، اوور۔ جرگن نے پہلے سے بھی زیادہ جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ تو اگر کہو تو یقین دلانے کے لیے وہیں ہورنگ جزیرے پر آ جاؤں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا جرگن، کہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ موت تمہاری تابع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تابع ہے۔ جب تک وہ نہ چاہے تم کسی چونٹی کو بھی نہیں مار سکتے، اوور۔ عمران نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ چلو اگر مان لیا جائے کہ تم اب زندہ بچ گئے ہو تو پھر کیا کہنا چاہتے ہو، اوور۔ جرگن نے بھینچے بھینچے سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر عالم رضا ذہنی طور پر بالکل تندرست ہو چکے ہیں، اس لیے اب ساتال پروجیکٹ پاک ایشیا ہی مکمل کرے گا، اور چونکہ تم نے اور تمہاری تنظیم نے پاک ایشیائی ڈاکٹر عالم رضا کو اغوا کیا اور ان پر ذہنی تشدد کیا اور پاک ایشیا کے پروجیکٹ کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، اور یہ ناقابل تلافی جرم ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ تمہارا جزیرہ ہورنگ تباہ کر دیا جائے، اوور۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تم اپنی خیر مناؤ، تم جیسے سینکڑوں اس حسرت میں یہیں مر گئے ہیں۔ تم نے اسٹاکس کو کوئی عام سی تنظیم سمجھ رکھا ہے؟ ہم قبر تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اوور۔ جرگن نے چیختے ہوئے کہا۔ اوکے، اس کا فیصلہ جلدی ہو جائے گا، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور بٹن دبا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ چلو مارکویس، اب یہاں سے چلیں، عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر کے مارکویس سے مخاطب ہو کر کہا، اور مارکویس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب، آپ نے اسے الرٹ کر کے اچھا نہیں کیا، وہ اب ہمارے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرے گا، صفدر نے کہا۔ بزدلوں جیسی باتیں مت کرو صفدر، تم پاک ایشیائی سیکرٹ سروس کی رکن ہو، سمجھے؟ تمہاری موت بھی بہادروں جیسی ہونی چاہیے، اور زندگی بھی، عمران نے غراتے ہوئے کہا، اور صفدر بے اختیار سہم کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے تو مارکویس نے ہیلی کاپٹر کو فضا میں بلند کرنا شروع کر دیا۔ جزیرہ ہورنگ کی طرف لے چلو، عمران نے پائلٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے مارکویس سے مخاطب ہو کر کہا۔ لیکن وہ راکٹ بھی تو مار سکتے ہیں ہیلی کاپٹر پر، میں تو پہلے ہی خاص طور پر اس جزیرے سے بچ کر یہاں آیا ہوں، مارکویس نے کہا۔ تم اسے جس قدر بلندی پر لے کر جا سکتے ہو لے جاؤ، عمران نے کہا تو مارکویس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں اسٹاکس کو سبق دینا چاہتا ہوں،
ایسا سبق جسے یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے، عمران نے پہلے کی طرح انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ہورنگ جزیرہ نظر آنے لگ گیا۔ اسے معلق کر دو، عمران نے مارکویس سے کہا، اور مارکویس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو معلق کر دیا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر کا ایک بار پھر وہی سفید بٹن دبایا تو اس پر موجود بلب جل اٹھا۔ ہیلو ہیلو، علی عمران کالنگ، اوور۔ عمران نے ایک بار پھر کال دینا شروع کر دی۔ یس نارمن اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد نارمن کی آواز سنائی دی۔ مادام ٹاکسی سے بات کراؤ، اوور، عمران نے کہا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے بتاؤ۔ مادام ٹاکسی ہورنگ کی انچارج ہے، کسی ہوٹل کی ویٹرس نہیں ہے کہ تمہاری کال پر فوراً بات کرنا شروع کر دے، اوور، دوسری طرف سے ناخوشگوار لہجے میں کہا گیا۔ اسے پیغام دے دو مسٹر نارمن کہ وہ مجھ سے فوری بات کرے، ورنہ میں 5 تک گنوں گا۔ اس کے بعد تمہارا جزیرہ ہمیشہ کے لیے صفائی ہستی سے ناپید ہو جائے گا، اوور، عمران نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہیلو ہیلو، میں ٹاکسی بول رہی ہوں، تم کیا کہنا چاہتے ہو، اوور۔ مادام ٹاکسی کی یکلخت ناگوار سی آواز سنائی دی۔ مادام ٹاکسی، جرگن کہاں ہے، اوور، عمران نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو، کھل کر بات کرو۔ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو یا جرگن سے، کیا کہنا ہے چاہتے ہو، اوور، مادام ٹاکسی نے بھی جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تمہارے جزیرے کے اوپر ہیلی کاپٹر پر موجود ہوں، مادام ٹاکسی، اور مجھے یقین ہے کہ نارمن نے مجھے آتے ہوئے چیک کر لیا ہوگا، اور ابھی وہ ہمارے ہیلی کاپٹر کو چیک کر رہا ہوگا۔ اور یہ بھی مجھے یقین ہے کہ جرگن اور نارمن دونوں ہیلی کاپٹر کو راکٹ سے ہٹ کرنے کے لیے تیزی سے کام کر رہے ہوں گے۔ لیکن انہیں بتا دو کہ جس سپر کمپیوٹر پر انہیں ناز ہے وہ اس وقت میرے تابع ہے، وہ اسے اپنی مرضی سے آپریٹ نہیں کر سکتے، جبکہ میں اسے اپنی مرضی سے آپریٹ کر سکتا ہوں، اوور، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم جو چاہو کہتے رہو، لیکن تم اب بچ نہیں سکتے، یہ میرا دعویٰ ہے، اوور۔ اچانک جرگن کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ حلق کے بل چیخ رہا ہو۔ تم نے اسٹاکس کی برتری کا دعویٰ کیا تھا مسٹر جرگن، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اپنے سپر کمپیوٹر کو بھی آپریٹ نہیں کر پا رہے۔ میں تمہیں مزید 2 منٹ دے سکتا ہوں، اگر کوشش کر سکتے ہو تو کر لو، ورنہ ہمیشہ کے لیے بائے بائے، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور سفید بٹن آف کر دیا۔ وہ ہیلی کاپٹر پر نکل جائے گا، جولیا نے کہا۔ نہیں، ان کی ساری مشینری جام ہو چکی ہے، عمران نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ نے اسے اس ٹرانسمیٹر سے جام کر رکھا ہے؟ سب ساتھیوں نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، سپر کمپیوٹر کی آپریٹنگ کی اس وقت میرے چارج میں ہے۔ میں نے ہیری سے اس سپر کمپیوٹر کے بارے میں مکمل تفصیل حاصل کر لی تھی، اس لیے میں نے مارکویس کو کہہ کر خاص طور پر یہ سپر ٹاسک ٹرانسمیٹر منگوایا ہے۔ جب مارکویس نے کہا کہ وہ راکٹ مار کر ہمارے ہیلی کاپٹر کو اڑا دیں گے، تو میں نے صرف اس کی تسلی کے لیے کہہ دیا تھا کہ وہ ہیلی کاپٹر کو بلندی پر اوپر لے جائے، ورنہ جب میں نے جزیرے سے ٹرانسمیٹر سے جرگن سے بات کی تھی، اس وقت سپر کمپیوٹر کی آپریٹنگ کی میرے چارج میں آ چکی تھی، عمران نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، اچانک ٹرانسمیٹر پر ایک بلب تیزی سے جل اٹھا اور ٹرانسمیٹر سے ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلنے لگیں اور سب چونک کر ٹرانسمیٹر کو دیکھنے لگے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، جرگن کالنگ، علی عمران، اوور، جرگن کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ علی عمران اٹینڈنگ یو، اوور، عمران نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ تم نے یہ سپر کمپیوٹر کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ تو مکمل طور پر جام ہو چکا ہے، یہ تم نے کیا کیا ہے، اوور، جرگن کی پریشانی سے آواز سنائی دی۔ اتنی جلدی گھبرا گئے ہو جرگن؟ تم تو قبر تک ہمارا پیچھا کرنے کا دعویٰ کر رہے تھے، تم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری زندگیاں تمہارے اور تمہاری اسٹاکس کی مٹھی میں ہیں، اب کیا ہوا، اوور، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پلیز عمران، پلیز، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسٹاکس تمہارے پیچھے نہیں آئے گی، میں شرمندہ ہوں تم سے، پلیز، اوور، جرگن نے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا۔ سوری مسٹر جرگن، تم نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے خلاف جس طرح ایکشن لیا ہے اور پاکیشیا کے پروجیکٹ کی راہ میں جس طرح روڑے اٹکائے ہیں، تمہارا یہ جرم ناقابل معافی ہے۔ اگر مسئلہ صرف میری ذات کا ہوتا تو میں تمہیں معاف کر سکتا تھا، لیکن ملک کے مفادات کے خلاف کام کرنے والوں کو میں معاف کرنے کا عادی نہیں ہوں، بائے بائے، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سفید بٹن آف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے نیچے موجود ایک نوب گھمائی اور سرخ رنگ کا بٹن پریس کر دیا۔ ٹرانسمیٹر سے تیز سیٹی کی آواز نکلنے لگی اور پھر یکلخت اس طرح بند ہو گئی جیسے کسی نے بٹن آف کر دیا ہو، اور عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ دوسرے لمحے انہوں نے دیکھا کہ نیچے ہورنگ جزیرہ واقعی یکلخت کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا تھا۔ ایک بہت بڑا شعلہ آسمان کی طرف بلند ہوا اور ہر طرف دھواں اور گرد و غبار سا چھا گیا۔ خوفناک دھماکوں اور گڑگڑاہٹ کی آوازیں انتہائی بلندی پر موجود ان کے ہیلی کاپٹر تک سنائی دے رہی تھیں۔ چلو مارکویس، ہورنگ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے، عمران نے مارکویس سے کہا
اور مارکویس نے ہیلی کاپٹر ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ آپ نے واقعی کمال کر دیا عمران صاحب، مجھے آخری لمحے تک یقین نہ آ رہا تھا کہ آپ اس طرح بھی اس جزیرے کو تباہ کر سکتے ہیں۔ مارکویس کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ مشینوں میں یہی خرابی ہوتی ہے کہ یہ دو دھاری تلوار کی طرح ہوتی ہیں، ان کی ایک دھار اگر دوسرے کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو دوسری دھار اس کے اپنے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عمران صاحب، آخر آپ یہ سب کچھ کیسے کر لیتے ہیں؟ ٹرانسمیٹر کا اس طرح کا استعمال تو شاید کسی کے تصور میں بھی نہیں ہو سکتا ہوگا کہ اسے سپر کمپیوٹر کو اپنی مرضی کا پابند کر دیا جائے، صالحہ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ انسان کے بنائے ہوئے کمپیوٹر کو تو پابند کیا جا سکتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا کمپیوٹر واقعی اس کا پابند نہیں ہو سکتا، ورنہ مجھے اس طرح مارے مارے نہ پھرنا پڑتا۔ بس فریکوینسی ایڈجسٹ کی، بٹن دبایا اور قبول ہے کہ آواز آنا شروع ہو جاتی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ہیلی کاپٹر بے اختیار کہکہوں سے گونج اٹھا۔ عمران صاحب، فریکوینسی تو ایڈجسٹ ہے، البتہ صفدر نے جولیا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تو جولیا نے بے اختیار منہ دوسری طرف پھیر لیا کیونکہ وہ بھی ساری بات کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ اچھا، فریکوینسی ایڈجسٹ بھی ہو گئی؟ پھر تو مبارک ہو، اللہ کرے گا باقی کام بھی ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ تو صحیح فریکوینسی ایڈجسٹ ہونے کا ہے۔ عمران نے صالحہ کی طرف گردن موڑ کر دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، اور ہیلی کاپٹر ایک بار پھر کہکہوں سے گونج اٹھا۔ صفدر کی بات چھوڑو، اپنی بات کرو۔ اگر تم نے فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا سپر کمپیوٹر جیسا سر بھی توڑ دوں گا۔ اچانک تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور تنویر کی بات پر اس قدر زوردار کہے پڑے کہ ہیلی کاپٹر فضا میں ڈولتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ختم شد۔ تو دوستو، یہ ناول بھی اپنے اختتام تک پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس ناول کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔